40واں سال آیا حیات طیبہ کا، غار میں گئے تو محمد بن عبداللہ تھے، اور غار سے پلٹے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ 40ویں دن پر اپنی پہلی حالت کے بدلنے کا اعلان کر دیا، فرمایا محمد بن عبداللہ نہیں، میری پہچان محمد الرسول اللہ ہے۔ تو کوئی تو راز ہوگا نا، 40ویں کا عدد اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں، پھر امام الانبیاء نے تبلیغ شروع کی، تبلیغ دین حضور نے شروع کی۔ تاجدار کائنات کے 39 غلام ہو گئے، 39 غلام ہو گئے حضور، کچھ مرد بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھیں۔ صحابی ٹوٹل جو تھے ابھی، چونکہ تبلیغ کا آغاز تھا مکے میں، 39 بندے ہو گئے۔ مکے کے کافر گھبرا گئے، انہوں نے کہا جتنا دباتے ہیں یہ اتنا بلند ہو رہا ہے، جتنا روکتے ہیں اتنا پھیلتا جا رہا ہے، کوئی ہیلا کرو کہ یہ ترقی رک جائے اسلام کی۔ دار الندوہ میں اجلاس ہوا، ان کی کمیٹی بیٹھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، تلوار کھینچ لی۔ کون؟ نام تھا عمر۔ اس نے کہا مکے والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے تلوار نکال لی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بانی اسلام کا سر قلم کر دوں گا، نعوذ باللہ، امام الانبیاء کو قتل کر دیتا ہوں، نہ لیڈر رہے گا نہ تحریک چل سکے گی۔ عمر کہہ رہے تھے میں وعدہ کر رہا ہوں مکے والوں کہ اب جو 39 بندے ہو گئے اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی حالت کفر میں تھے، تلوار نکال کے کیا کہتے ہیں میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے کہا عمر تجھے کیا خبر، کل کالی کملی سے تیری خاطر میرے یار کے گورے گورے ہاتھ نکلے تھے کہ مولا مجھے عمر دے دے، تو کہتا ہے 40واں ہونے نہیں دے گا۔ عمر یار کی دعا کی قسم تو جا تو صحیح یار کی طرف، 40واں تو خود بن جائے گا۔ اگر کہیں آواز آئے 40واں نہیں ہونے دیں گے، سمجھو یہ کفر کی بولی ہے، اسلام کی نہیں۔ عمر کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تو صحیح یار کی طرف، تو نے اپنی تلوار کی کاٹ دیکھی ہے، یار کی نظر کی کاٹ نہیں دیکھی۔ تیری تلوار کند ہو جائے گی، یار کی نظر تیرے پار ہوگی، بڑھ تو صحیح یار کی طرف۔ اللہ اکبر، 40واں تو خود بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھ آئی 40ویں پر؟ چلو میں اب ختم کر رہا ہوں، بہت سی حدیثیں اور بھی ذہن میں، آخری حدیث سنا دیتا ہوں۔ مومن مر گیا، ماں کے پیٹ میں 4 40ویں ہوئے تھے، مومن مر گیا قبر میں جا پہنچا، جس دن مرا اس دن سے لے کر 40ویں دن تک میرے حضور نے کہا، امام الانبیاء فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 صباحا، فرمایا مومن مر گیا جس دن مرا مومن، اس دن سے لے کر اس کے 40ویں تک جس زمین پر چلتے ہوئے رب کا ذکر کرتا تھا، جس زمین پر رب کے آگے سجدے کرتا تھا مومن، آقا فرماتے اس کے مرنے سے لے کر 40ویں دن تک، 40 دن تک مومن پہ زمین روتی رہتی ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ جو 40 میں نے گنوائے ہیں آپ کو، اس سے یہ پتا چلا کہ 40 کا عدد میرے رب کو پسند ہے، 40 کا عدد میرے رب کو پسند ہے کہ اس دن پر اللہ کی یہ سنت طریقہ ہے کہ اس کی رحمت توجہ کرتی ہے اور پہلی حالت بدل جاتی ہے۔ تو ہم اپنے مرنے والوں کا 40واں اسی لیے کرتے ہیں، اسے فرض و واجب نہیں سمجھتے، اس لیے کرتے ہیں کہ یار کا طریقہ ہے 40ویں دن پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے،
پہلی حالت بدل دیتا ہے تو 40واں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیار کرنے والے کوئی قرآن پڑھ کے آتا ہے، کوئی درود پڑھ کے لاتا ہے، سارے مل کر وضو کر کے بیٹھتے ہیں، اور ادھر وہ رحمت حق توجہ کرتی ہے، ادھر منگتوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں مولا اسے بخش دے۔ اس کا طریقہ ہے، پہلی حالت بدل دیتا ہے 40ویں پر۔ تو مومن اگر جہنمی ہو 40واں کرنے سے جنتی بنتا ہے، جنتی ہو تو درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ پہلی حالت بدل دی جاتی ہے۔ اب سمجھ آئی 40واں کیوں کرتے؟ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تو پڑے تھے نا وہاں جن کا کوئی بھیجنے والا نہ تھا، یا پیچھے ایسے عقیدے والے تھے کہ فائدہ کوئی نہیں، ایسے بدبخت بھی وہاں لیتے۔ قبر میں پچھتائے کس بات پر؟ میں کہتا ہوں اس بات پر قبر میں پچھتائے، کاش ہم نے اپنی اولاد کو میر علی شاہ کے عقیدے پہ رکھا ہوتا، کاش احمد رضا کا مسلک سکھایا ہوتا، کاش رائے ونڈ کے نہیں مدینے کے راستے پہ ڈالا ہوتا، کاش دیوبند کا نہیں بریلی کا راستہ بتایا ہوتا، پھر قبر میں روئے پیٹے۔ مگر فرشتے کہتے اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ ہے؟ تو دوستان مکرم، یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں اس کا یہ طریقہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، قبر والوں کو آواز دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا مسلک حق عطا کیا، ایک ایسا عقیدہ صحیح عطا کیا کہ جو یتیم مسلک نہیں ہے، جس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہوئے، جس کی پشت پر مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں، خدا کا قرآن کھڑا ہے، اور ہم کوئی مسلکی عمل ایسا نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اللہ پاک میرے محترم بھائی توحید صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں کہ انہیں خاتون جنت کی معیت، صحبت اور سنگت عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی جناب عارف آوان صاحب کا ممنون ہوں، پولیس میں رہ کر اتنی پاکیزہ سوچ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ان کے دل میں جلتے ہیں اور تڑپ اٹھتے ہیں حضور کے ذکر پر۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات۔ اللہ پاک ایسے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ ہر شعبے میں جن کی وجہ سے بھرم قائم ہے، کہ ہر شعبے میں